حضرت علی کا قول ہے، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور 100% ٹرو ہے یہ بات، یقین مانیں کہ اگر ہم دعا نہ مانگیں تو اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ دیکھیں کیسے استوار ہو۔ دعا مانگتے ہیں بار بار اور اسی کے ساتھ ہمارا توکل اور ہمارا اعتماد چل رہا ہوتا ہے، اور تبھی ہمارے ساتھ دنیا کے سارے کام ہمارے اسی حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جی، صبح سویرے آج ہم نے اروی پکانے کا سوچا ہے، کیونکہ یہی سبزی آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں جلدی جلدی اس کو تیار کر لیتے ہیں۔ مجھے تھوڑی سی اس کی پریشانی ہوتی ہے، اس کو صاف کرنا اور پھر اس کو کاٹنا، وہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، ادروائز آرام سے پک جاتی ہے۔ بس اس کی اچھی سی میں نے گریوی تیار کی ہے، تھوڑا سا اس میں پانی پہلے سے ایڈ کر کے، پانی جب گرم ہو گیا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر اروی کو مکس کر دیا ہے، تو پھر ہم نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب اس سبزی کو آپ سب کیا کہتے ہیں؟ اروی ہی کہتے ہیں یا عربی کہتے ہیں اس کو؟ تو یہ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کیونکہ یہ ایک میرے مائنڈ میں جو ہے وہ ایک سوال ہے، تو اس سوال کا جواب مجھے دیجیے گا۔ چلیں جی، ہمارے کوکنگ کا کام ہو گیا، جلدی سے برتن ہم نے واش کیے جو بھی ہمارے اس کام کے لیے استعمال ہو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب کام تھوڑا سا وائنڈ اپ ہوتا ہے کچن کا تو میں اس کے بعد فوراً پہنچ جاتی ہوں اپنی بک ریڈنگ کی طرف۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں اپنا بک ریڈنگ میں، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک کون سا ہے۔ تو یہ ہماری بک ہے جی، تبرکات انبیاء کا تصویری البم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پڑپوتے ہیں اور حضرت آدم کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا، اور 950 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ ہے سورۃ عنکبوت کی 14 نمبر آیت ہے، اور ترجمہ ہے اس کا، تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی حضور بہت زیادہ روئے، گریہ وزاری کی، تو اس لیے آپ کا نام نوح مشہور ہو گیا۔ اندازہ یہی ہے کہ آپ نے عراق اور شام میں اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا۔ آپ پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے نماز کے اوقات مقرر کیے۔ آپ کی 950 سال کی محنت کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لے کے آئے۔ قوم کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو انہوں نے حضرت نوح کو مارنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس سے آگے پھر ٹاپک انہوں نے بیان کیا ہے مالی پریشانیوں کا قرآنی علاج۔ ایک شخص حضرت حسن کے پاس آئے اور انہوں نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے آپ سے اپنی غربت کا ذکر کیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے عرض کیا آپ اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے۔ آپ نے اسے بھی فرمایا کہ اپنے اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے باغات کے خشک ہونے، پھل کم دینے، زمین کی پیداوار کم ہونے کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا تم اللہ سے استغفار کرو۔ حاضرین نے عرض کیا کہ شکایت لوگوں کی مختلف تھی، لیکن آپ نے سب کو عمل ایک ہی بتایا، تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب مشکلات کے حل کے لیے استغفار ہی کا حکم دیا تھا، یعنی یہ عمل قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ پھر یہ آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ ہے، نوح نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور وہ تمہیں مالوں اور بیٹوں کے ساتھ بڑھائے گا، اور وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ آگے پھر نوٹ میں انہوں نے 2 کتابوں کے نام بتائے ہیں کہ وہاں سے آپ اپنے لیے مالی پریشانیوں کا قرآنی علاج ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آگے اب ہمارا ٹاپک ہے کہ قوم نوح میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ امام عبد بن حمید نے محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں یہ قول بیان کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان زمانہ میں نیک اور صالح لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ پھر ان کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی جو اسی طرح کرنے لگے جیسے وہ عبادت کرتے تھے، تو ابلیس نے انہیں کہا کہ اگر تم ان کی تصویریں بنا لو تو تم ان کی طرف دیکھتے رہو گے۔ چنانچہ انہوں نے تصویریں بنا لیں، پھر وہ مر گئے اور اس کے بعد نئی قوم پیدا ہوئی، تو ابلیس نے کہا کہ بے شک جو تم سے پہلے تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ وہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو خود مٹی سے بت بناتے ہیں پھر اسی کو خدا بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ اتنے بے حیثیت ہوتے ہیں کہ مکھی بھی ان پر بیٹھ جائے تو یہ اس کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ اس سے آگے سامرا میں بنی مسجد، اور سامرا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ یہ بغداد موصل جانے والی ریلوے لائن پر دریائے دجلہ کے کنارے بغداد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام سامرا ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ اس کو جناب سام بن نوح نے آباد کیا تھا اور اس نسبت سے اس کا نام سامرا ہے۔ آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہوئی ہے۔
وہ قوم اس وقت کی بدترین قوم تھی۔ ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ بچپن سے ہی آپ سمجھاتے رہتے تھے، جب آپ تبلیغ کرنے لگے تو لوگوں نے آپ کا تمسخر یا مزاح کرنا شروع کر دیا، تو اپنی قوم سے تنگ آ کر پھر آپ نے ان کو بد دعا دی۔ اس کے بارے میں یہاں پہ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ایک دن قوم کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو خوب مارا، حتیٰ کہ آپ نے قوم کی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تب اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی اور آپ کو اپنے قوم کے ایمان قبول کرنے سے مایوس کر دیا۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ مردوں کی اسلاب اور عورتوں کی ارحام میں کوئی مومن باقی نہیں رہا، بس آپ ان پر غم نہ کھائیں اور کشتی بنائیں۔ عرض کی ہے میرے رب کشتی کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ لکڑی کا بنا ہوا مکان ہے جو پانی کی سطح پر چلتا ہے، بس میں اہل معصیت کفار کو غرق کر دوں گا اور اپنی زمین کو ان سے پاک کر دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی ہے میرے رب پانی کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ جو میں چاہتا ہوں اس کی قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی کہ اسے کیا کرو گے؟ تو آپ فرماتے تھے یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم مذاق اڑاتی، اور اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا نہیں تھا، تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کام آئے گی، معاذ اللہ یہ تو سراسر حماقت ہے۔ کبھی کہتے پہلے تو تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بڑائی بن گئے ہو۔ اس طرح وہ تمسخر اڑا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے کو ذکر فرمایا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 38 میں ہے، اور نوح کشتی بناتے ہیں اور جب اس قوم کی سردار اس پر گزرتے ہیں اس پر ہنستے ہیں۔ وہ بولے ہنستے ہو تو ہم ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو، یعنی آج اگر تم ہماری کشتی بنانے پر اعتراض کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، تو تم جب ہلاک ہو جاؤ گے تو ہم بھی اللہ کے دشمنوں کے ہلاک ہونے پر خوش ہوں گے۔ یہ کشتی بنانے کے لیے 20 سال قبل درخت لگائے گئے۔ حضرت نوح کو جب کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے عرض کی ہے میرے رب لکڑی کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا درخت لگاؤ۔ چنانچہ آپ نے 20 برس تک ساگوان کے درخت لگائے رکھے۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا تھا۔ آپ کے 3 بیٹے اور ہر ایک کی زوجہ، اور نوح خود اور آپ کی ایک زوجہ، گھر کے یہ 8 افراد تھے، اور 70 افراد اور تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس طرح کشتی میں سوار ہونے والوں کی کل تعداد 78 یا 80 بتائی جاتی ہے۔ حضرت نوح کی ایک زوجہ اور ایک بیٹا کنعان کافر تھے جو غرق ہو گئے تھے۔ پھر دنیا کا سب سے پہلا بحری جہاز، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہوئی ہے۔ پھر کشتی کے ڈیزائن کے بارے میں اس کی تفصیل کچھ بتائی ہوئی ہے، اور کشتی کیسی تھی اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ 450 فٹ تھی، چوڑائی جو ہے وہ 75 فٹ اور اونچائی جو ہے وہ 45 فٹ تھی۔ طوفان برپا کرنے والا تنور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40-40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ اس تنور والی بات کا ذکر سورہ ہود کی رکوع نمبر 4 میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ مقام تنور، جہاں سے طوفان شروع ہوا، اس جگہ کو جہاں سے طوفان نوح ظاہر ہوا تھا اور حضرت نوح کی کشتی چلی تھی، اس مقام کو لوہے کے جالے کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ پھر آگے یہاں پہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تنور کے قرآنی لفظ کے بارے میں لکھا ہے کہ لفظ تنور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سطح زمین کو بھی تنور کہتے ہیں، روٹی پکانے کے تنور کو بھی تنور کہا جاتا ہے۔ زمین کے بلند حصے کے لیے بھی لفظ تنور بولا جاتا ہے۔ اس جگہ تنور سے مراد سطح زمین ہے کہ اس سے پانی ابلنے لگا۔ عراق کے شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کا روح پرور منظر جہاں طوفان نوح کی ابتدا ہوئی تھی۔ آگے بیان ہے کوفہ کے تاریخی مقامات اور جامع مسجد کوفہ میں موجود چند مبینہ متبرک مقامات، ان کے بارے میں کافی تفصیل سے یہاں بیان ہے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے طوفان نوح 1 سال تک رہا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور اس وقت آسمان اور زمین دونوں جگہوں سے پانی ابل رہا تھا۔ روایت ہے کہ طوفان کے وقت اللہ نے تمام پہاڑوں کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح کی کشتی کسی بھی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اس پہاڑ کا ذکر بھی سورہ ہود میں بیان ہے۔ طوفان کیوں کر ختم ہوا؟ جب حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین
جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنی کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر ہی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت نوح کا ایک اور عجیب واقعہ، جب حضرت نوح کی قوم پر طوفان آ چکا، ساری قوم اس طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے اور دن رات اس میں لگے رہے۔ جب کئی دن گزر گئے اور برتنوں کا ڈھیر لگ گیا تو دوسرا حکم یہ دیا کہ اب ان سب برتنوں کو ایک ایک کر کے توڑو۔ حضرت نوح نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے بڑی محنت کی ہے، آپ کے حکم پر بنائے تھے، اب آپ ان کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا حکم یہ ہے کہ اب ان کو توڑ دو۔ حضرت نوح نے ان کو توڑ دیا، لیکن دل دکھا کہ اتنی محنت سے بنایا اور ان کو توڑوا دیا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ برتن بنائے اور میرے حکم سے بنائے، ان برتنوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تمہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے توڑا نہیں جا رہا تھا۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بنے ہیں کسی طرح بچ جائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ تمہیں ان برتنوں سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی اور تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا۔ ترجمہ: اے اللہ، زمین میں بسنے والے سب کافروں کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ تمہارے اس کہنے پر ہم نے اپنی مخلوق کو ہلاک کر دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمایا گیا کہ جس مٹی سے تم برتن بنا رہے ہو، باوجود یہ کہ وہ مٹی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں تھی اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنا رہے تھے بلکہ میرے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہو گئی تھی، تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ لہٰذا تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو پھر تمہیں میری مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرنی پڑے گی۔ نیکسٹ پیج پہ طوفان نوح کا مقام جو ہے وہ اس تصویری شکل میں کافی تفصیل سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میسو یوٹیما کی میدانوں میں کھدائیوں سے یہاں 25 میٹر گہری مٹی کی تہوں کا پتہ چلا ہے۔ یہ تہ شاید سیلابی پانی سے آنے والی مٹی سے بنی ہے۔ دنیا بھر میں یہ تہ صرف وادی دجلہ اور فرات کے میدانوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس دریافت سے یہ اہم ثبوت ملا ہے کہ طوفان نوح صرف یہاں پر ہی آیا تھا۔ بس آگے پھر کافی بحث کی گئی ہے، تقریباً 4-5 پیجز کی بحث ہے جودھی پہاڑ کے اوپر کہ وہ کہاں واقع ہے۔ اس کے لیے بھی بہت ساری روایات انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ آگے کشتی کے خد و خال کو انہوں نے بہت تفصیلی بیان دیا ہے کہ یہ 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے اور درمیانی حصے میں پالتو جانور، چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپری منزل میں حضرت نوح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے۔ اپنا زاد راہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء بھی وہیں پہ رکھی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بارے میں یہاں پہ بیان ہے کہ اس کے لیے 2 قول ملتے ہیں۔ پہلے قول میں ان کی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد الحرام میں ہے۔ دوسرے قول میں یہاں بیان ہے کہ ان کا مزار جو ہے وہ اردن کے جنوب میں کرک نامی قصبے میں واقع ہے۔ آگے اب بس سارا تصویری البم 2-3 پیجز کا ہے جس میں تصویریں لگا کے ساتھ میں ان جگہوں کو بتایا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا میرا یہ آپ کو جو ہے وہ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا، لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔